جموں کشمیر اور لداخ ویژن دیکھنے والے سبھی دوستوں کی خدمت میں میزبان سید نیاز شاہ کا پرخلوص سلام پہنچے۔ سامعین محترم، آج سن 2022 کی 19 فروری ہے، جبکہ 16 رجب المرجب 1443 ہجری دن ہفتہ۔ اس وقت کی کچھ اہم اخباری سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر آڈیو نیوز بلیٹن میں۔ وزیر داخلہ کی صدارت میں دلی میں اہم بیٹھک، ملیٹنسی ختم کرنے کی ہدایت۔ ہندوستان اور عرب امارات کے درمیان تجارتی معاہدہ۔ 37 دنوں میں 19 بار زلزلوں کے جھٹکے کیے گئے محسوس۔ خواجہ بازار سری نگر میں گرینیڈ حملہ۔ NIA کے سابق SP گرفتار، رہائشی مکان سیل۔ ٹکی پورہ لولاب میں کمسن بچی غرقیاب۔ موسم بہار میں وادی میں سیاحوں کی آمد میں اضافہ۔ RTC ڈرائیوروں و کنڈکٹروں کی تعیناتی اور طبی معاوضے پر غور و خوض۔ UT میں پنجاب کے رہائشی ووٹران کو پنجاب میں ووٹنگ والے دن ہوگی چھٹی۔ گڈ گورننس اور شہریوں کی آسانی کے لیے اہم اقدامات کے طور پر محکمہ ریونیو کی جانب سے جموں کشمیر میں لینڈ پاس بک جاری کرنے کے لیے کام کاج میں سرعت۔ محکمہ اینیمل ہسبینڈری جموں نے 1000 سے زیادہ ڈیری یونٹس قائم کیے۔ نیشنل کانفرنس اسٹوڈنٹس یونین وفود و دیگر وفود کی NC صدر سے ملاقاتیں۔ ناظرین و سامعین، اس وقت کی اہم خبروں میں سے چند کی جان لیتے ہیں تفصیلات۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے جمعہ کو ہدایت دی کہ جموں کشمیر میں سیکیورٹی گریڈ کو مزید مضبوط کیا جانا چاہیے تاکہ سرحد پار سے دراندازی اور دہشت گردی کو ختم کیا جا سکے۔ یہ ہدایت یہاں ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ میں دی گئی، جس کے دوران شاہ نے مرکز کے زیر انتظام علاقہ میں سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا، قومی سلامتی مشیر اجیت ڈوبھال، جموں کشمیر حکومتوں کے دیگر سینئر افسران نے میٹنگ میں شرکت کی۔ ایک سرکاری بیان میں کہا گیا کہ وزیر داخلہ نے ہدایت کی کہ سرحد پار سے دراندازی اور دہشت گردی ختم کرنے کے لیے سیکیورٹی گریڈ کو مضبوط کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے سیکیورٹی ایجنسیوں کی کوششوں کی تعریف کی، جس کی وجہ سے جموں کشمیر میں پچھلے کچھ سالوں سے ملیٹنسی کے واقعات میں کمی آئی ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ ملیٹنسی کے واقعات کی تعداد 2018 میں 417 سے کم ہو کر 2021 میں 229 رہ گئی ہے، جبکہ ہلاک ہونے والے سیکیورٹی فورس کے اہلکاروں کی تعداد 2018 میں 91 سے کم ہو کر 2021 میں 42 رہ گئی ہے۔ بعد میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے منوج سنہا نے کہا کہ وزیر داخلہ نے جموں کشمیر میں ترقیاتی معاملات اور سیکیورٹی کی صورتحال میں پیش رفت کی رفتار کا جائزہ لیا۔ انہوں نے 1 گھنٹے تک جاری رہنے والی ملاقات کو بہت نتیجہ خیز قرار دیا۔ سالانہ امرناتھ یاترا کو دوبارہ شروع کرنے کے امکان کے وبائی امراض کووڈ-19 بارے میں پوچھے جانے پر جو کی وجہ سے پچھلے 2 سال سے منعقد نہیں ہوئی ہے، سنہا نے کہا کہ اس سلسلہ میں جلد ہی فیصلہ لیا جائے گا۔ کووڈ کی وجہ سے یاترا گزشتہ 2 سال تک نہیں ہو سکی ہے اور ہم صورتحال کا جائزہ لیں گے اور فیصلہ کریں گے، منوج سنہا نے اخباری نمائندگان کو بتایا۔ ہندوستان اور متحدہ عرب امارات نے جمعہ کو ایک تاریخی جامع اقتصادی شراکت داری کے معاہدے CEPA پر دستخط کیے اور وزیر اعظم نریندر مودی اور ابوظہبی کے ولی عہد شیخ محمد کے درمیان ایک ورچوئل سربراہی اجلاس میں مجموعی تعلقات کی توسیع کے لیے ایک روڈ میپ کی نقاب کشائی کی۔
مودی نے ہندوستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان تعلقات کے مختلف پہلوؤں کا ذکر کیا اور کہا کہ دونوں ممالک خلیجی ملک میں دہشت گردی کے خلاف کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوں گے۔ وزیر اعظم نے جموں کشمیر میں سرمایہ کاری میں دلچسپی دکھانے پر متحدہ عرب امارات کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ ماہ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر کے UAE کے کامیاب دورے کے بعد کئی اماراتی کمپنیوں نے جموں کشمیر میں سرمایہ کاری میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم لاجسٹکس، صحت کی دیکھ بھال، مہمان نوازی، جموں کشمیر سمیت تمام شعبوں میں متحدہ عرب امارات کی سرمایہ کاری کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ مودی نے کہا کہ دونوں فریق 3 ماہ سے بھی کم وقت میں اس طرح کے ایک اہم معاہدے پر بات چیت کو ختم کر رہے ہیں، حالانکہ اس قسم کے معاہدے کو مکمل ہونے میں سالوں لگتے ہیں۔ زلزلاتی پیمانے پر سب سے زیادہ خطرناک 4 اور 5 سیسمک زون میں آنے والے جموں کشمیر میں ہر ماہ اوسطاً زلزلے کے 5 سے زائد جھٹکے محسوس کیے جاتے ہیں۔ رواں سال کے 37 دنوں کے دوران اب تک جموں کشمیر میں 19 بار زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ محکمہ موسمیات و آفات سماوی کے اعداد و شمار کے مطابق جنوری کے مہینے میں جموں کشمیر میں 17 بار زلزلے کے جھٹکے آئے، جبکہ فروری میں اب تک 12 بار زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر راجیو رائے بھٹناگر نے سول سیکریٹریٹ میں جموں کشمیر روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کے بورڈ آف ڈائریکٹر کی 84ویں میٹنگ کی صدارت کی۔ بورڈ نے کارپوریشن کو بڑھانے کے لیے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا، جن میں زیر التوا ادائیگیاں، ڈرائیوروں اور کنڈکٹرز کی تعیناتی اور طبی معاوضے کے مسائل شامل ہیں۔ JKRTC کی اصلاح میں درپیش چیلنجوں پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اتراکھنڈ حکومت اپنی ٹرانسپورٹ خدمات کے لیے پہل کو اپنانے کے منصوبے اختیار کر رہی ہے۔ مشیر نے آن لائن ٹکٹ بکنگ کی سہولت، آن لائن بس شیڈول، سمارٹ سٹاف مینجمنٹ اور موبائل ایپ کے اجرا جیسے اقدامات کی تعریف کی۔ انہوں نے ان ٹیکنالوجیز کو جلد از جلد لاگو کرنے کی آخری تاریخ بھی مقرر کی۔ بورڈ کو کارپوریشن کی بسوں کے بڑھے ہوئے بیڑے کے بارے میں بتایا گیا اور چیئرمین کی طرف سے اس بات پر زور دیا گیا کہ اس کی بسوں کے فی کلومیٹر آپریشن کے منافع میں اضافہ اور ان کے چلانے کی لاگت کو کم کرنے کے لیے سخت کوششیں کی جائیں۔ انہوں نے ہدایت دی کہ لاگت کا نیا اندازہ لگایا جائے اور بورڈ کے سامنے پیش کیا جائے۔ انہوں نے ہدایت دی کہ اس سلسلہ میں ماہانہ مشقیں کی جائیں اور مزید منافع بخش راستوں کی نشاندہی کی جائے۔ میٹنگ کے ایجنڈے کا جائزہ لیتے ہوئے چیئرمین نے ہدایت دی کہ کارپوریشن سابقہ جموں کشمیر ریاست کی تنظیم نو کے پیش نظر رپورٹنگ کے نئے فارمیٹس کو اپنائے اور زیر التوا آڈٹ مسائل کو حل کرے۔ گڈ گورننس اور شہریوں کی آسانی کے لیے ایک اہم اقدام کے طور پر محکمہ ریونیو زمینداروں کو زمینی پاس بک سے زبانی ہندی، اردو اور انگریزی 19 فروری 2022 سے جموں سری نگر کے اضلاع میں جاری کرنے جا رہا ہے۔ ضلع سری نگر کی 7 تحصیلیں اور جموں ضلع کی 21 تحصیلیں PRIs منتخب نمائندوں، زمینداروں، کسانوں، مالیاتی اداروں اور لائن ڈپارٹمنٹس کی شرکت کے ساتھ 28 مقامات پر تقسیم کا عمل شروع کر رہا ہے۔ ہر زمیندار کو جاری کردہ لینڈ پاس بک میں ریونیو اسسٹنٹ میں جمع بندی کی سینٹری ہوتی ہے تاکہ زمیندار اس کو کریڈٹ کی سہولیات اور اس سے منسلک یا اس سے متعلقہ دیگر معاملات کے لیے استعمال کر سکے۔ محکمہ ریونیو کی طرف سے تجویز کردہ لینڈ پاس بک ریکارڈ پر درست ہے اور زمیندار کسی پٹواری یا تحصیلدار یا کسی بھی ریونیو آفس کا دورہ کیے بغیر آن لائن تیار کر سکتا ہے۔ شہریوں کی سہولت کے لیے اور حکومت کی گڈ گورننس پہل کے تحت زمینی ریکارڈ کی اسکیننگ اور ڈیجیٹائزیشن کے ساتھ پہلے سے ہی نافذ العمل ہے۔ محکمہ نے واضح کردہ قانون کے مطابق لینڈ پاس بک کے آن لائن اجرا کے لیے جموں کشمیر لینڈ پاس بک رولز 2022 بھی تیار کیا ہے۔ لینڈ پاس بک اس لحاظ سے ترقی پسند ہے کہ یہ گورننس کے مطابق ہے اور شہریوں کی سہولیات کے لیے سہ زبانی شکل میں یعنی ہندی، اردو اور انگریزی میں جاری کی گئی ہے، جو لینڈ پاس بک کو حوالہ کے لیے ایک آسان اور سادہ ریکارڈ دستاویز بنائے گی۔
لینڈ پاس بک ایک ظاہری طور پر درست دستاویز ہے جیسے عدالتوں اور مالیاتی اداروں کے سامنے تمام مقاصد کے لیے ریکارڈ آف رائٹس کی تصدیق شدہ کاپیاں نجس کی ایک ہی ثبوتی قیمت ہے۔ یہ مالیاتی ادارے کی طرف سے مالی امداد کی منظوری کے لیے ایک مستند دستاویز ہے۔ ہر لینڈ پاس بک میں بطور اضافی سیکیورٹی فیچر ایک منفرد آئی ڈی اور کیو آر کوڈ ہوتا ہے۔ کیو آر کوڈ کی مدد سے کوئی بھی ادارہ، فرد یا کوئی ایجنسی لینڈ پاس بک کی اسناد اور صداقت کی تصدیق کر سکتی ہے۔ یہ مختلف فارمز پر مختلف شکایات، قانونی چارہ جوئی، تنازعات کے ازالے اور ریفرنس کے لیے ایک آلہ بننے جا رہی ہے۔ ادھر پنجاب میں 20 فروری کو ہونے والی ووٹنگ کے دوران وہ ووٹران جو اس وقت جموں کشمیر یوٹی میں تعینات ہیں انہیں جموں کشمیر انتظامیہ کی جانب سے چھٹی دینے کا فیصلہ لیا گیا ہے۔ پنجاب میں 20 فروری کو ہونے والی ووٹنگ میں وہ ووٹران جو وہاں ووٹر لسٹ میں موجود ہیں اور جموں کشمیر میں تعینات ہیں انہیں ووٹنگ والے دن چھٹی ہوگی تاکہ وہ اپنے حق کے رائے دہی کا بہتر طریقے سے استعمال کر سکیں۔ بھارت میں ڈیری سیکٹر نے گزشتہ برسوں میں کافی ترقی کی ہے۔ اس کو برقرار رکھتے ہوئے موجودہ جموں کشمیر حکومت نے گزشتہ سال کے دوران تقریباً 198 ملین ٹن کی سالانہ پیداوار حاصل کرتے ہوئے دودھ پیدا کرنے والے تمام ممالک میں پہلے نمبر حاصل کیا ہے۔ ڈیری سیکٹر کی ترقی کے لیے کئی اقدامات کر رہا ہے۔ اس طرح یونین ٹیریٹری میں ایک نئے سفید انقلاب کی راہ ہموار ہو رہی ہے۔ دودھ کی پیداوار کو بڑھانے اور کسانوں کی معاشی حالت کو بہتر بنانے کے لیے محکمہ حیوانات جموں نے فلیگ شپ انٹیگریٹ ڈیری ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت پڑوسی ریاستوں سے زیادہ دودھ دینے والی گائے اور بھینسوں کی بھرپور شمولیت کی سہولت فراہم کی ہے، جس کے تحت استفادہ کرنے والوں کو مالی امداد ملتی ہے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ بی جے پی کی غریب مخالف اور نوجوان مخالف پالیسیوں پر عمل پیرا ہونے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں کی مشکلات میں کئی سال سے اضافہ ہوا ہے اور بڑھتی ہوئی بے روزگاری کی وجہ سے پڑھے لکھے بے روزگاروں کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ نیشنل کانفرنس اسٹوڈنٹس یونین کے ایک وفد کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے مناسب فورم پر نوجوانوں کے خدشات کو شیئر کرتے ہوئے کہا کہ امیدواروں کے لیے محدود اختیارات دستیاب ہونے اور بھرتی کے عمل میں سست رفتاری کے باعث بے روزگاری کئی گنا بڑھ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وبائی مرض نے صورتحال کو مزید گمبھیر کر دیا ہے کیونکہ ہنرمند اور غیر ہنرمند افرادی قوت کو دیوار سے دھکیلنے کا احساس ہوتا ہے۔ ڈاکٹر عبداللہ نے کہا کہ نیشنل کانفرنس نوجوانوں کے ساتھ کھڑی ہے اور ان کے جائز مقصد کے لیے لڑتی رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو دیوار سے نہیں لگایا جا سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان سے متعلق مسائل کو سنجیدگی سے حل کرنے کے لیے اقدامات کو تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین اب کھیل سے جڑی چند خبریں آپ تک پہنچا دیتے ہیں۔ کوئنس ٹاؤن امیلیا کیئر 67، ایمیسٹر تھویٹ 59 اور لارین ڈوائن 64 کی شاندار نصف سنچریوں کی بدولت نیوزی لینڈ کی خواتین کرکٹ ٹیم نے تیسرے ون ڈے میں ہندوستان کو 5 گیندیں باقی رہ کر 3 وکٹوں سے شکست دے دی۔ نیوزی لینڈ نے 5 میچوں کی سیریز میں 3-0 کی ناقابل تسخیر برتری حاصل کر لی۔ ادھر ہندوستان کی خواتین اور مردوں کی ٹیمیں جمعہ کے روز یہاں بیڈمنٹن ایشیا ٹیم چیمپئن شپ کے ناک آؤٹ مرحلے کے لیے کوالیفائی کرنے میں ناکام رہیں اور اپنے گروپ مرحلے کے میچ ہار کر باہر ہو گئیں۔ جہاں ہندوستانی مردوں کی ٹیم کو انڈونیشیا کے خلاف 2-3 سے شکست ملی، وہیں خواتین کی ٹیم جاپان کے ہاتھوں 4-1 سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ انڈیا کی مردوں کی ٹیم نے جو 2 میچ جیتے وہ انڈیا اوپن کے فاتح لکشیا سین اور متھن
منجو ناتھ نے مردوں کے سنگلز میں جیتے، لیکن کرن جارج آگے بڑھنے میں ناکام رہے۔